کرک کے غیور پشتونوں، آج آپ کے اس کنونشن کا ایک انعقاد اور اتنی بھاری تعداد میں آپ سب کی شرکت اس امر کی غماز ہے کہ خان کا طوطی اب پاکستانیوں کے سر چڑھ کے بول رہا ہے. خان کو مائنس کرنے والے اور پی ٹی آئی کو نو پلینگ فیلڈ دینے والے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے لیے فیلڈ بھی پیدا کر لیا اور خود ہی اب ہمیں آپ کی احسان کی یا آپ کی گریس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو قانونی حقوق تھے، جو ہمارے بنیادی حقوق تھے، وہ آپ نے ہمیں نہیں دیے. آپ نے ہم پہ لاٹھی چارج کیا، گولیاں برسائی، آپ نے ہر وہ فستائیت کی جو کہ مہذب معاشروں میں نہیں ہوتی ہے. لہذا آپ نے ہمیں اس پہ مجبور کیا کہ آج ورکر تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ گنگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرک میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ جمع ہیں. میں تمام ضلع کرک کے باسیوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جملہ جو ورکرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے نامساعد حالات کے باوجود ایک تاریخ رقم کی ہے، اور جہاں پہ قوم اٹھ جاتی ہے، جہاں پہ قوم حوصلہ کر لیتی ہے. لوگوں نے سوچا کہ 9 مئی کے بعد اتنا مار مار کے ہم نے دبا دیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، لیکن تحریک انصاف اب اٹھ چکی ہے. اب تحریک انصاف 8 فروری تک کوئی مائی کا لال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہ دبا سکتا ہے، نہ ہمارے ورکر کو ڈرا سکتا ہے. جو اپنے کرنے تھے، مقدمے کرنے تھے، پرچے کرنے تھے، 3 امپیو کرنے تھے، وہ سب ہم نے بھگت لیے. آپ مزید بھی جاری رکھیں، آپ پرچے کریں گے، آپ ماریں گے، آپ پیٹیں گے، اور الفن کہتے ہیں کہ ہم جلسے کریں گے، ہم کنونشن کریں گے، ہم کمپین بھی کریں گے اور اپنے امیدواروں کو انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ جتوائیں گے بھی. 8 فروری جو ہے ووٹ ڈالتے وقت تمام پاکستانیوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آج ملک میں واضح نظر آ رہا ہے کہ تمام قوتیں مل کے میاں نواز شریف کو ایک مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے پیش کر رہی ہیں. نہ عوام ہے اس کے ساتھ، نہ ووٹ ہے ان کے ساتھ. آپ نے ان کے کنونشن دیکھے، 40 دن ہونے کو آئے ہیں لیکن ابھی تک ایک جلسہ نواز شریف نے دوبارہ نہیں کیا. جلسہ کہاں سے کرے گا؟ لوگ ان کے ساتھ نکل ہی نہیں رہے، لوگ ان کے پاس آ ہی نہیں رہے ہیں. جن لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک استحکام پارلیمنٹیرین اور نواز شریف عمران خان کی جگہ لے لیں گے، وہ سب مل کے، یہ قوتیں مل کے بھی آج کرک کے جلسے کے برابر یا کنونشن کے برابر لوگوں کو پاکستان بھر میں اکٹھا نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ان کی حالت ہے. دوسری بات، خان کی کردار کشی ہو رہی ہے، خان پہ مقدمے در مقدمے بنائے جا رہے ہیں، خان کو تفتیش کے نام پہ، خان کو مقدمہ بازی کے نام پہ، اور خان کو سیاسی انتقاموں کی بنیاد پہ اس کو اور ان کے اہل خانہ کو دنیا بھر میں جو ہے وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے خان صاحب جو ہیں وہ تمام صفات سے عاری ہیں جو ایک سٹیٹمنٹ کے پاس ہونے چاہیے. اللہ کا آپ یہ بھی معجزہ دیکھیں کہ سارے ٹی وی چینل لگے ہوئے ہیں، ساری میڈیا لگی ہوئی ہے، الیکٹرانک میڈیا خان کی غیبت میں، خان کی کردار کشی میں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی الزام آتا ہے. کبھی یہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، کبھی کردار کشی کرتے ہیں، کبھی عدت کی بات کرتے ہیں، کبھی القادر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن اللہ کا معجزہ یہ ہے، الزام آتا ہے، الزام کا جواب یہ آتا ہے کہ جو لوگ خان کے قائل نہیں تھے وہ بھی خان کے ساتھ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. آج پاکستانیوں نے تمام بے بنیاد پروپیگنڈوں کو یکسر مسترد کیا ہوا ہے. خان آج قوم کی نظروں میں ونڈیکیٹ ہو چکا ہے. قوم کو یہ پتہ چلا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی سماجی خدمات کے لیے تج دی. پاکستان کو یہ واحد سیاستدان ہے جس نے حکومت میں نہ ہوتی ہوئی ہے پاکستان کو 3 کینسر اسپتال دیے، جنہوں نے پاکستان کو یونیورسٹیاں دی، اور وہ ایسی یونیورسٹیاں
ایک القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جہاں خاتم النبیین کی ریسرچ ہوتی ہیں، اور پھر جو میاں والی کے ساتھ نمل یونیورسٹی ہیں جس کی مثالیں جو ہیں اب کوٹ ہوتی ہیں۔ خان نے صحت کارڈ دیا، خان نے پاکستانیوں کو پناہگاہیں دی، خان نے پاکستانیوں کی انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہر وہ اصلاحات کو کرائی۔ منصور Figura că abia cu cutic că venim așa mazan cu figura. اچھا، تو خان نے پاکستانیوں کی جو خدمت کرنی تھی، کھیل کے میدان میں ہو، سماجی خدمات ہو، سیاسی خدمات ہو یا گورننس ہو، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں واحد یہی ایک شخص ہیں جن کی خدمات ہیں۔ سیاستدانوں میں نواز شریف نے 4 دفعہ حکومت کی، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا اسپتال تک بنایا ہو جس میں یہ اپنا علاج کر سکے؟ 4 مرتبہ حکومت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں مجھے 5ویں دفعہ منتخب کرو، اور جب بھی یہ حکومت میں آیا ہے تو انتہائی تذلیل کے ساتھ نکالا گیا ہے۔ ہر حکومت اس کا خاتمہ جو ہے اسکینڈل پہ ہوا ہے، کرپشن پہ ہوا ہے، ریفرنسز پہ ہوا ہے، اور جب واپس آیا ہے تو ڈیل کے نتیجے میں آیا ہے $12 بلین پاکستانیوں کے لوٹ کے فارن جو بینکس ہیں ان میں ڈپازٹ کر چکا ہے۔ پاکستانی جو اوورسیز ہیں جو $13 بلین بیچتے ہیں، وہ کیوں کر پاکستان میں بھیجیں گے اگر ایسے لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ پیسے جو ہیں جو ڈالر وہ بھیج رہے ہیں وہ باہر سے بھیجیں، اور جو حکمران بنے ہوں گے وہ یہاں سے باہر ڈالر بھیجیں، پاکستان کے پیسے بھیجیں، پاکستان کے قومی خزانے کے پیسے بھیجیں۔ آخری بات، ہم کے پی میں آغاز کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر پنجاب میں کنونشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پنجاب کے باسیوں، خان کے متوالوں، پنجاب میں آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح غیر پشتون اٹھے ہیں۔ پنجاب بھی سر بفلک نعروں سے گونجے گا کہ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ پاکستانیوں کے لوٹ کے فارن جو بینکس ہیں ان میں ڈپازٹ کر چکا ہے۔ پاکستانی جو اوورسیز ہیں جو $13 بلین بیچتے ہیں، وہ کیوں کر پاکستان میں بھیجیں گے اگر ایسے لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ پیسے جو ہیں جو ڈالر وہ بھیج رہے ہیں وہ باہر سے بھیجیں، اور جو حکمران بنے ہوں گے وہ یہاں سے باہر ڈالر بھیجیں، پاکستان کے پیسے بھیجیں، پاکستان کے قومی خزانے کے پیسے بھیجیں۔ آخری بات، ہم کے پی میں آغاز کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر پنجاب میں کنونشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پنجاب کے باسیوں، خان کے متوالوں، پنجاب میں آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح غیر پشتون اٹھے ہیں۔ پنجاب بھی سر بفلک نعروں سے گونجے گا کہ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔